انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے تمہیدی گفتگو کی گئی کہ کائنات میں اگر کوئی محبت کرنے والی، شفقت کرنے والی، مہربان کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والی، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ انسان آپس میں پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، لیکن یہ آپس کی محبت انسان کی کسی نہ کسی غرض پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو بے لوث محبت کرتا ہے۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ کائنات کے اندر انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز گناہ ہے۔ انسان کو بیماری اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، انسان کو موذی جانور اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، انسان کو کوئی اور چیز اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا انسان کے گناہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، وہ دائمی نقصان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر دنیا میں بڑی سے بڑی کوئی بیماری لگ گئی، اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موت آ گئی۔ مرنا تو انسان نے ویسے ہی ہے، چاہے وہ کسی بیماری سے مرے یا کسی اور عارضے سے مر جائے، تندرست صحیح سالم انسان بھی اس دنیا سے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک تھا، میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ موت آ گئی۔ ضروری نہیں انسان کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے مرے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے بھی مر گیا تو اس کا نقصان نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز انسان کو وہ اس کے اپنے گناہ ہیں۔ گناہ کی نحوست دنیا کے اندر انسان کو کسی کام کی نہیں چھوڑتی۔ گناہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، قبر کے اندر بھی انسان کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہتے، حشر کے اندر بھی انسان کے سامنے اس کے اپنے گناہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے گناہوں کی بقدر اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ انسان کے گناہ وہاں بھی اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ نامہ اعمال میں جب اللہ رب العزت ترازو لگائیں گے تو ترازو کے اندر نہ کوئی لوہے کے کوئی اوزار ہوں گے جو ایک طرف رکھے جائیں گے اور دوسری طرف اس کے اعمال رکھے جائیں گے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ انسان کے نیک اعمال ایک طرف ہوں گے اور انسان کے برے اعمال دوسری طرف ہوں گے۔ وہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ انسان کے نیک اعمال اگر زیادہ ہوئے
ان کا وزن زیادہ ہوا تو کامیابی ہے، اگر برے اعمال اس کے بھاری پڑ گئے، برے اعمال زیادہ ہوئے، تو یہی برے اعمال، یہی گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیں کہ انسان کی بیماری زیادہ مہلک ہے یا انسان کے گناہ زیادہ مہلک ہیں؟ بیماری کی وجہ سے زیادہ موت آ گئی، وہ قبر میں چلا گیا۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جتنی مرضی بڑی سے بڑی بیماری لگ جائے، جب موت آ جاتی ہے تو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر کوئی بیماری رہتی نہیں ہے، کیونکہ بیماریاں وہ صرف اور صرف موت تک ہوتی ہیں۔ لیکن انسان کے گناہ اتنی بڑی بیماری ہیں، انسان کے گناہ کی اتنی بڑی نحوست ہے، انسان کے گناہ کا اتنا بڑا نقصان ہے، جو انسان زندگی گزار رہا ہے تب بھی اس کا نقصان اس کو پہنچ رہا ہے، قبر کے اندر چلا گیا تب بھی اس کا نقصان اس کو پہنچ رہا ہے، عالم حشر کے اندر پہنچ گیا تب بھی گناہ کا نقصان اس کو پہنچ رہا ہے، یہاں تک کہ یہی گناہ کے نقصان اس کو جہنم کے اندر پھینک کر دم لیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے گناہ وہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ان کا نقصان کتنا ہے۔ 16ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس وقت اندھا اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے گا، وہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، دنیا کے اندر میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں صحیح سلامت تھیں جب میری موت ہوئی تھی، اب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے تو نے دنیا کے اندر رہ کر مجھ سے منہ موڑ کر زندگی گزاری ہے، آج میں نہیں چاہتا کہ تم ان آنکھوں سے میرا دیدار کر سکے۔ اللہ رب العزت اپنے دیدار سے اس کو محروم کر دیں گے، اس لیے اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری، جو مجھ سے منہ موڑے گا، مجھ سے اعراض کرے گا، جو نیکیوں سے دور رہے گا، نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگے گا، جو قرآن پاک سے دور رہ کر زندگی گزارے گا، قرآن پاک کی تلاوت سے دور رہے گا، ذکر و اذکار کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، پیسہ ہونے کے باوجود وہ پریشان پھرے گا، مال و اسباب ہونے کے باوجود وہ پریشان زندگی گزارے گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں، معیشت صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی معیشت دنیا کے اندر یہ ہے کہ انسان کو سکون کی زندگی مل جائے، انسان کو سکون کی زندگی مل جائے، یہ سب سے بڑی معیشت ہے۔ جس بندے کے پاس روپے پیسے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کو سکون کی زندگی حاصل نہیں ہے تو اس کے روپے پیسے اس کے کس کام آئیں گے؟ قارون کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، اس کی دولت اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن وہ اس کو بچا نہ سکی، بربادی سے، ہلاک ہونے سے اس کا روپے پیسہ، اس کا مال و اسباب اس کو بچا نہ سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی معیشت، سب سے بڑی معیشت اس کا انسان کا سکون کی زندگی گزارنا ہے۔
سکون کی زندگی یہ بہت بڑی دولت ہے، یاد رکھیں، اور یہ دولت چھین جاتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی نیک اعمال سے روگردانی جب کرتا ہے تو سکون کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، سکون نام کی چیز نہیں رہتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ زندگی کے اندر اگر تم سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے عام کرو، ذکر کو پلے باندھ لو، صبح و شام اللہ رب العزت کو یاد کیا کرو۔ فرمایا کہ جو انسان صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا لیتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا کہ سارا دن اس کے کاموں کے اندر اس کا رب اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کا کام مشکل نہیں رہتا۔ تو اس لیے انسان تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر غور کرے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میری زندگی کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، میری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف جا رہا ہوں یا اپنے رب کو ناراضگی کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر اپنا رب کو ناراض کرنے کی طرف جا رہا ہوں تو پھر سمجھیں کہ دنیا کے اندر جیتے جی بھی انسان نقصان کے اندر ہے، قبر کے اندر بھی انسان نقصان کے اندر ہوگا، حشر کے اندر بھی انسان نقصان کے اندر ہوگا۔ اگر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف جا رہا ہے، اپنے رب کو وہ یاد کرنے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر زندگی بھی اس کی سکون سے گزرے گی، قبر بھی اس کی سکون سے گزرے گی، حشر بھی اس کا سکون سے گزرے گا۔ اس کا رب جنت کے اندر اس کو اپنی ملاقات کرائے گا، اس کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کے اندر، رب کا دیدار کر لینا۔ کل پرسوں جو واقعہ پیش آیا جڑا والے کے اندر، اس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بے شک اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جتنی بھی اقلیتیں اس ملک کے اندر بستی ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں، اور ان کے حقوق ادا کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اکثریت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب لشکر روانہ کیا کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کا امیر ہوتا اس کو چند ہدایات فرمایا کرتے تھے۔ ان ہدایات کے اندر چند جو چیزیں تھیں نوٹ کرنے کی، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، اسی طرح بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ سب سے پہلا کام، جس بھی آپ علاقے کے اندر جا رہے ہیں ان کے سامنے دو چیزیں رکھنی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر اپنا نبی بھیجا ہے، اس نبی کی مان کر اگر زندگی گزاریں گے تمہیں آرام اور سکون ملے گا۔ کلمہ پیش کرتے، سب سے پہلا کام کلمہ پیش کرتے، یہ کلمہ پڑھ لو، تم ہمارے بھائی ہو اور تمہاری حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو دوسری بات یہ ہے کہ تم ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو۔ اس لیے کہ مسلمان اس وقت اکثریت کے اندر ہو رہے تھے اور مسلمان ایک طرف سے فتوحات کی طرف جا رہے تھے۔ ٹیکس ادا کرو۔ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جزیہ دینے پر تو پھر مسلمانوں کے ذمے ہو جاتا کہ ان کے ایک ایک بچے کی حفاظت کرتے، کیونکہ سالانہ ان سے جزیہ لے رہے ہوتے۔ ان کے مال و اسباب کی حفاظت یہ مسلمانوں کے ذمے ہوا کرتی تھی۔ بے شک تم کافر ہو، تم اس دھرتی پر رہ سکتے ہو، مجبوری نہیں کہ تم ہمارے رب کو مانو،
مجبوری نہیں کہ تم ہمارے نبی کو مانو، نبی کو مان لو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو تم جزیہ ادا کرو، جزیہ ادا کرو گے تو سکون سے زندگی گزارو گے، اگر جزیہ ادا کرنے پر بھی راضی نہیں ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تیسرا آپشن ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے اندر بھی جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آئے گا صرف اس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، اس قوم کے بزرگوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ جبکہ بہت سارے یہ چند سالوں کے اندر واقعات ایسے گزرے ہیں، سیال کوٹ کا واقعہ دیکھ لیں، اسی طرح جڑا والا کا واقعہ دیکھ لیں، یہ کنڈم کرنے والا واقعات ہیں، اور یہ بہت جو ہے وہ مسلمانوں کے امیج خراب کرنے والے واقعات ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں کے ذمے ہے کہ ان کے ایک ایک بچے کی حفاظت کرنا۔ یہ ہمارے عیسائی برادری ہے، وہ ہمارے کام کرتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ وحی نہیں اتری تھی، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہتے ہیں۔ تو اگر اقلیتوں میں سے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا قانون موجود ہے، قانون کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کے ملک کے اندر ہمارے نبی کی گستاخی ہو جائے، قرآن کی گستاخی ہو جائے، یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، طریقے کے مطابق اگر ان سے بدلہ لیا جائے، طریقے کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے تو امیج بھی اچھا رہے گا اور اقلیتوں کے حقوق بھی وہ ادا ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے میں اس پورے واقعہ کو جو ہے وہ افسوسناک قرار دیتا ہوں جو جڑا والے کے اندر واقعہ پیش آیا ہے کہ گرجا گھروں کو جلا دیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اس واقعہ کے اندر میں ان لوگوں کو قصوروار قرار دوں گا جو لوگ کسی احتجاج کی کال دیتے ہیں، پھر وہ ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پورے مجمع کو سنبھال کر رکھیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کال دیتے ہیں احتجاج کی۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ احتجاج کریں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن اس مجمع کو سنبھالنا بھی تو کسی کی ذمہ داری ہے نا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جو احتجاج کی کال دیتے ہیں، پھر وہ اس مجمع کو سنبھالیں۔ ہر مجمع کے اندر کوئی نہ کوئی شر پسند عناصر ایک دو ایسے ضرور ہوتے ہیں جو پرامن احتجاج کو فساد کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، سارے نہیں ہوتے، سب کی نیت خراب نہیں ہوتی، چند لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پرامن یہ احتجاج ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز توڑ پھوڑ کر دی، پھر سارے اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم فیصل آباد میں تھے تو ڈن مارک کے اندر ہمارے نبی کی گستاخی کی گئی۔ یہ ٹیلی نار جو ہے یہ انہی کا ہے، کمپنی ہے، تو ہماری ریلی جا رہی تھی فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کی طرف، تو بڑا پرامن آرام سے مدارس کے طلباء تھے، مدارس کے اساتذہ تھے اور مذہبی طبقہ تھا، پرامن جا رہے تھے۔ تو اچانک ایک کالی گاڑی سے 2-4 بندے نکلے اور وہ اس احتجاج کے اندر شامل ہو گئے، ہم خود دیکھ رہے تھے ان کو، اور وہ گاڑی منٹوں کے اندر غائب ہو گئی۔ اب انہوں نے سب سے پہلا جو پتھر مارا ٹیلی نار کے اس آفس کے اوپر، وہ انہی میں سے تھا۔ اب دیکھیں، اب وہ چاہتے تھے کہ یہ مدارس کے طلباء ہیں، یہ مذہبی طبقہ ہے، یہ آرام سے کیوں جا رہا ہے، ان کو اس طرف لگاؤ۔ اب جب انہوں نے پتھر مارا اب سارے شروع ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا۔ تو اس لیے میں جڑا والا کے اس واقعہ کو کنڈیم کرتا ہوں، آپ بھی اس کی مذمت کرتے ہیں نا جی، ہاتھ اٹھا کر اس کی مذمت کریں کہ گرجا گھروں کو جلانا یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، اور اقلیتوں کو نقصان پہنچانا یہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اگر کسی بغیرت نے، کسی کمینے نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہے، ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے،
تو اس کا رول موجود ہیں، اس کے قوانین موجود ہیں، اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کامل متبع بنائے۔ اور دوسرا ایک اور صرف 1 منٹ کی، ہمارے بہت پرانا بل تھا